السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ کچھ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجمع احادیث ہے اس سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1173۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت کے اعلیٰ درجوں والے اپنے نیچے والوں کو دیکھیں گے جیسے چمکتے ہوئے ستارے افق آسمان میں طلوع ہوتا ہوا تم دیکھتے ہو۔ بے شک ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی سے ہیں، ان دونوں پہ انعام کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1174۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی کو مارے تو چہرے پہ مارنے سے بچے۔ ایک اور حدیث ہے 1175۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا تہائی حصہ چلا جاتا ہے تو اللہ عز و جل کی رحمت آسمان سے دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے، پکار رہی ہوتی ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی دعا مانگنے والا۔ یہ مسلسل آواز آتی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے 1176۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیچھے رہنے کی عادت کو دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے بڑھا کرو، میرے قریب ہو کے صف پوری کیا کرو تاکہ بعد آنے والے تمہارے پیچھے آگے صف مکمل کر لیں۔ ہمیشہ لوگ پیچھے ہوتے رہتے ہیں، اللہ ان کو بھی پیچھے کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1177۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن سواری پہ خطبہ دیا۔ ایک اور حدیث ہے 1178۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں خیبر کے دن پالتو گدھے ملے، ہنڈیاں ان کے گوشت سے ابل رہی تھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پالتو گدھوں کا گوشت ہے جو ہم کو ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنگلی ہو یا پالتو؟ جنگلی یا پالتو؟ ہم نے عرض کی، پالتو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہانڈیوں کو بہا دو، تو ہم نے بہا دی۔ ایک اور حدیث ہے 1179۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ملک میں گو ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلوم ہے بنی اسرائیل میں ایک جانور کو مسا کیا تھا، میں نہیں جانتا وہ کون سا جانور ہے۔ آپ نے گو نہ کھانے کا حکم دیا اور نہ منع کیا۔ ایک اور حدیث ہے 1180۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسم کے سارے اعضاء صبح کے وقت زبان سے کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا ہمارے متعلق، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے 1181۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جہنم سے مومنوں کو نکالا جائے گا، ان کو جنت اور دوزخ کے درمیان روک لیا جائے گا، وہ اس جگہ اپنا بدلہ لیں گے جو دنیا میں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ظلم ہوا تھا، یہاں تک کہ جب پاک و صاف ہو جائیں گے ان کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جائے گا۔ اس ذات کی قسم جس کی قبض قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے ہر کوئی اس مومن کے زیادہ قریب ہوگا جو جتنا دنیا میں اس کے زیادہ قریب رہتا ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 1182۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تم پہ عیاش حکمران مسلط کیے جائیں گے، وہ ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے گا، وہ ان کے ظلم پر مدد کرے گا، میں اس سے بری الزماں ہوں، وہ مجھ سے بری الزماں ہیں۔ جو ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرے اور ان کے ظلم پر ان کی مدد نہ کرے، وہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 1183۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی قریظ حضرت سعد بن ابی بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے پہ راضی ہوئے، آپ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوانے کے لیے بھیجا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدھے پہ سوار ہو کے آئے کیونکہ وہ بیمار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے سردار کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ
کیونکہ بے شک یہ سارے تیرے فیصلے پہ راضی ہوئے ہیں۔ مجھے ان کے متعلق حکم دیا گیا تھا ان سے جنگ کرنے کا اور ان کی اولاد کو قیدی بنانے کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے، اور ایک مرتبہ فرمایا تو نے فیصلہ بادشاہ حقیقی کے حکم کے مطابق کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1184، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان سنو اس کا جواب وہی دو جو موزن الفاظ کہہ رہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1185، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نماز کو بھول جاؤ تو جب وہ یاد آئے اسے پڑھ لو۔ ایک اور حدیث ہے 1186، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے لبنا اور محاقلہ سے منع کیا۔ یہ ہے کہ کھجوروں کو کھجوروں کے درخت پر خریدا جائے اور محاقلہ زمین کو کرائے پہ لینا۔ ایک اور حدیث ہے 1187، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ شریف میں جنوں کا ایک گروہ مسلمان ہوا، جو ان سے تکلیف محسوس کرے وہ 3 مرتبہ اذان کہے، اگر اس کے بعد تکلیف دے تو اس کو مار دو، یہ شیطان ہے۔ ایک اور حدیث 1188، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرق کی جانب سے کچھ لوگ نکلیں گے، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے، جس طرح تیر نکلا ہوا واپس نہیں آتا اس طرح یہ بھی دین میں واپس نہیں آئیں گے، ان کی نشانی سر منڈا ہوا ہوتا ہے۔ اور حدیث ہے 1189، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین مبارک نماز کے دوران اتار دیے اور ان کو بائیں جانب رکھا۔ صحابہ کرام نے اپنے نالین اتار دیے، آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی ہم نے آپ کو نالین اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے اور مجھے بتایا کہ ان دونوں میں قذر ہے، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے تو وہ دیکھ لے کہ اگر اس میں کوئی نجاست یا تکلیف پوشی ہے تو اس کو صاف کرے، پھر ان دونوں میں نماز پڑھ لے۔ ایک اور حدیث ہے 1190، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خیبر فتح ہونے کے بعد ہم نہیں لوٹے، ہم نے وہاں پہ لہسن اور پیاز پایا، ہم نے اس سے بہت زیادہ کھایا، صحابہ کرام بھوکے تھے، ہم مسجد کی طرف گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بو محسوس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خبیث درخت سے جو کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یہ حرام کیا گیا ہے، یہ حرام کیا گیا ہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میں حلال چیزوں کو حرام نہیں کرتا ہوں لیکن اس درخت کی بو کو ناپسند کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 1191، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اہل مدینہ قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ ان کے بچے اور غلام بھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور کھلاؤ اور رکھ بھی لو۔ حضرت جریری فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ اس حدیث میں اس کے علاوہ الداخرو کا لفظ ہو۔ ایک اور حدیث ہے 1192، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتی ہو کہ وہ 3 دن سے زیادہ سفر کرے مگر اپنے باپ یا بیٹے یا شوہر یا محرم کے ساتھ۔ ایک اور حدیث ہے 1193، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی کو گالی نہ دو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان میں سے کسی ایک کا مد اور ان کے حصے کا ثواب کو نہ پا سکیں گے۔ ایک اور حدیث ہے 1194، حضرت ابو سعید یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آمش کو شک ہے فرمایا ہے جب غزوہ تبوک تھا تو صحابہ کرام کو بھوک لگی، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اگر آپ ہم کو اونٹ نہر کرنے کا حکم دیں تو ہم ان کو کھا لیں اور چربی بنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر انہوں نے ایسا کیا تو سواریاں کم ہو جائیں گی، آپ ایسا کریں کہ ان کا بچا ہوا کھانا منگوا لیں، پھر اس پہ آپ برکت کی دعا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دسترخوان منگوایا، اس کو بچھایا گیا تو آپ نے ان کا بچا ہوا کھانا منگوایا۔ ایک آدمی ایک مٹھی چاول لے کر آیا، دوسرا ایک مٹھی کھجور لایا، تیسرا روٹی کا ٹکڑا لے کر آیا، یہاں تک کہ دسترخوان پہ کچھ اشیاء جمع ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، پھر فرمایا اپنے برتن بھر لو۔ صحابہ کرام اپنے برتن بھر لی، یہاں تک کہ لشکر میں کوئی برتن خالی نہیں رہا کہ وہ بھرا ہوا تھا۔ صحابہ کرام نے بھی کھایا، یہاں تک کہ سیر ہو گئے، ان کا کھانا ویسے ہی بچا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ کوئی بندہ بھی اللہ سے ملے بغیر شک کیے تو ایسا نہیں کہ اسے جنت سے روک دیا جائے۔ ایک اور حدیث ہے 1195، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سے کم وسق میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1196، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سے کم وسق کھجور اور گندم کے دانوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1197، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے مگر 3 آدمیوں کے لیے مالدار ہونے کے باوجود جائز ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے، مسافر کے لیے اور اللہ کی راہ میں نکلنے والے کے لیے، یا ایسا آدمی جو اس کا پڑوسی ہو، اس کو صدقہ دیا گیا ہو، وہ اس کے لیے ہدیہ ہو جائے گا۔ اور حدیث ہے 1198، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے نہ روکنے کی طاقت رکھے تو زبان سے روکے، اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو دل میں برا جانے، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1199، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم و موسیٰ علیہ السلام دونوں کا مکالمہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے آدم، آپ کو اللہ عز و جل نے اپنے دست مبارک قدرت سے پیدا کیا، آپ میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو آپ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، آپ کو جنت میں ٹھہرایا، آپ نے لوگوں کو اغوا کیا، ان کو جنت سے نکلوایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ، آپ کو اللہ عز و جل نے اپنے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے چننا، آپ پہ تورات نازل فرمائی، آپ نے یہ کیا کیا کہ مجھے اس پہ ملامت کرتے ہیں جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا میرے پیدا ہونے سے پہلے۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آ گئے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا، میرا گمان ہے کہ اس نے شراب پی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 40 جوتے مارے۔ ایک اور حدیث ہے 1203، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر رات کی نماز ہے۔ ایک اور حدیث ہے 1204، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری حدیث بیان کرو، کوئی حرج نہیں میری حدیث بیان کرو، لیکن مجھ پہ جھوٹ نہ بولو، جس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس کا ٹھکانہ بے شک جہنم ہے، بنی اسرائیل کی روایت بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1205، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا سورہ فاتحہ پڑھنے اور جو آسان لگے اس کے بعد اس کے ساتھ پڑھنے کا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔